درِ شہوار کچھ اس طریقے سے ولید سے بات کرتی ہے کہ ولید کو درِ شہوار کی نیت پہ شک بھی نہ ہو اور درِ شہوار کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تبھی ولید سے کہتی ہے کہ آپ جو ماورا اور اس کی ماں کی ہر مہینے مدد کرتے ہیں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماورا ایک بہت ہی انا پرست لڑکی ہے، یقیناً اسے اس طرح کسی کی مدد لینا پسند نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ماورا کو اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اسی سلسلے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جس پہ ولید کہتا ہے کہ درِ شہوار تمہاری بات کا آخر مقصد کیا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو درِ شہوار کہتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دراصل ماورا کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ آپ کو ماورا کے لیے کوئی ایسا لڑکا تلاش کرنا چاہیے جو ساری زندگی ماورا اور اس کی ماں کا خیال رکھ سکے۔ تو ولید کہتا ہے بات تو تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو اور مجھے پورا یقین ہے کہ آنٹی کو بھی اپنی بیٹی ماورا کی بہت فکر ہوتی ہوگی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پیچھے ماورا کا خیال رکھنے والا کون ہوگا۔ اور پھر درِ شہوار سے کہتا ہے کہ جس کزن کے ساتھ ماورا کی منگنی ہوئی تھی اس نے تو رشتہ ختم کر دیا ہے، اب کون ہے جو ماورا کا ہاتھ تھام سکے اور ساری زندگی کے لیے اس کا اور اس کی ماں کا سہارا بن سکے؟ تو درِ شہوار کہتی ہے کہ رشتہ تو بہت اچھا ہے اور آپ کے سامنے ہے، حیرت کی بات ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ماورا کی شادی آپ عباد سے بھی تو کروا سکتے ہیں۔ آخر دیکھیں نا کہ ماورا کا ہمیشہ سے اس گھر میں آنا جانا ہے اور آپ اسے بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر عباد ماورا کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو میرے خیال سے یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے عباد کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا ہے اور ماورا کو بھی عباد کی صورت میں ایک مستقل سہارا مل جائے گا۔ ویسے بھی آپ سب لوگ اسے اتنا پسند کرتے ہیں جیسا کہ کائنات اور آئمہ تو ماورا کی دوستیں بھی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ ماورا اور عباد کی شادی کریں گے تو کائنات اور آئمہ کو بھی یہ رشتہ منظور ہوگا، بلکہ وہ لوگ تو بہت خوش ہو جائیں گی۔ لیکن ولید کو درِ شہوار کا یہ مشورہ زیادہ دل کو نہیں لگتا اور اسے کہہ ہی دیتا ہے کہ دراصل ماورا عباد سے کافی بڑی ہے اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ عباد بھی اس رشتے سے راضی نہ ہو۔ لیکن درِ شہوار کہتی ہے کہ یہ تو آپ کا خیال ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ بات کر کے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اگر وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن ایک دفعہ ان کی مرضی جاننے میں کوئی حرج نہیں۔ تو درِ شہوار کے اتنا فورس کرنے پہ بالآخر ولید اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر ہی دیتا ہے، لیکن عباد کو تو ولید کی یہ بات سن کے کافی حیرت کا جھٹکا لگتا ہے اور اپنے بھائی ولید سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ میں تو ماورا کو بھی کائنات اور آئمہ کی طرح اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں۔ لیکن درِ شہوار فوراً بول پڑتی ہے کہ بہن سمجھنے میں اور بہن ہونے میں بہت فرق ہے۔ لیکن عباد درِ شہوار کی بات سن کے صاف کہتا ہے کہ بھابھی آپ مجھے اس رشتے کے لیے فورس نہیں کر سکتی کیونکہ میں ماورا کو اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں، جبکہ آئمہ جو پہلے تو یہ چاہتی تھی کہ ولید ماورا سے شادی کر لے، وہ تو یہی سوچتی ہے کہ اگر عباد ماورا سے شادی کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ آئمہ کو تو ماورا اور اس کی ماں کی سچ میں بہت فکر ہوتی ہے اور وہ دل سے چاہتی ہے کہ ماورا اور آنٹی کو کوئی سہارا مل جائے۔ اور درِ شہوار کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ کاش کائنات نے درِ شہوار کو ولید بھائی کے لیے پسند نہ کیا ہوتا یا پھر ماورا کا کزن پہلے ہی یہ رشتہ ختم کر دیتا تو آج درِ شہوار کی جگہ ماورا جیسی سلجھی ہوئی لڑکی ہماری بھابھی ہوتی اور ہمارے گھر کا ماحول کتنا پرسکون ہوتا۔ بہرحال آئمہ کو تو عباد کے لیے بھی ماورا بہت پسند ہے، جبکہ درِ شہوار جب دیکھتی ہے کہ عباد اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہا تو کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ماورا ایک غریب گھر کی لڑکی ہے تبھی عباد اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ورنہ پھر ماورا میں اور تو کوئی کمی نہیں۔ یہاں پر آئمہ بول ہی پڑتی ہے کہ درِ شہوار بھابھی اگر ایسی بات ہوتی تو ہم ولید بھائی کی شادی بھلا آپ سے کیوں کرتے، کیونکہ آپ بھی تو چھوٹے گھر سے ہیں، آپ ماورا کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے اسے ڈی گریڈ نہیں کر سکتی۔ درِ شہوار کے تن بدن میں تو آئمہ کی بات سن کے جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے کہ یہ میرے منہ پہ مجھے غریب گھر سے ہونے کا طعنہ دے رہی ہے، اور پھر سوچتی ہے کہ ایک دفعہ تم شادی کر کے میرے گھر تو آؤ، پھر تمہیں مزہ چکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ غربت ہوتی کیا ہے۔
اور اس گھر میں جانے کے بعد تمہیں اس گھر میں واپس گھسنے تو نہیں دوں گی۔ پھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ بنا اے سی کے اور بنا فیسلٹیز نوکر چاکر کے تم گزارا کیسے کرتی ہو، اور ولید کو بھی ایسا تمہارے خلاف کروں گی کہ تمہارے حالات دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لے گا اور تمہارا اس گھر میں آنا جانا بھی بند کر دے گا۔ اور بالآخر آئمہ اور تیمور کی شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں۔ اب مہندی کے فنکشن پہ درِ شہوار سوچتی ہے کہ آئمہ کا فنکشن خراب نہ کیا تو میرا نام بھی درِ شہوار نہیں ہے۔ تبھی سب سے نظریں بچا کے چپکے سے آئمہ کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کی جوتی کی ہیل کو لوز کر دیتی ہے۔ پھر جیسے ہی آئمہ کو تیار کر کے نیچے لے جانا ہوتا ہے تو درِ شہوار نیچے کھڑی ہو کے تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ادھر آئمہ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کے نیچے آتی ہے تو جوتا پھسلتا ہے اور وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے۔ اب ایسے میں سب گھر والے آئمہ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ آئمہ تکلیف سے کراہ رہی ہے۔ درِ شہوار کو اس کی تکلیف نظر نہیں آتی، البتہ اسے یہ ہے کہ آئمہ کا مہندی کا فنکشن ہو ہی نہ۔ تبھی ولید سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کے فنکشن کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ آئمہ جب یوں لنگڑاتے ہوئے مہمانوں کے درمیان آئے گی، مووی بنے گی، پکچرز بنے گی تو ہر طرف مذاق اڑے گا کہ بھائی دلہن لنگڑی تھی۔ جبکہ آئمہ ولید سے کہتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس ہلکی سی موچ آئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پین کلر لے کے میں فنکشن اٹینڈ کرنے کے قابل ہو سکتی ہوں، بس مجھے جوتا چینج کرنا ہوگا۔ اب درِ شہوار کو جب اپنا پلان خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو دل ہی دل میں غصے سے پیچ و تاب کھاتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ مہندی کا فنکشن تو خراب نہیں کر سکی، لیکن تمہاری بارات کا فنکشن خراب نہ کیا تو میرا نام بھی درِ شہوار نہیں ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ درِ شہوار اس بار آئمہ کا برائیڈل ڈریس ہی خراب کرنے والی ہے، جس کے بعد تیمور کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ یہ لڑکی ہے ہی منحوس۔ پہلے مہندی والے فنکشن پہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا تو اب بارات پہ اس کا ڈریس خراب ہو گیا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ یہ ساری نحوستیں آپ کی زندگی میں لے کے شامل ہو جائے اور پھر آپ کو جان چھڑوانی مشکل ہو جائے۔ دیکھیں نا، وٹے سٹے کی شادی ہے، اگر آپ پھر اس کے بعد آئمہ کو چھوڑیں گے تو میرا گھر بھی خراب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ولید اپنی بہن کے ماتھے پہ طلاق کا ٹیگ تو نہیں لگنے دیں گے۔ اگر ابھی آپ شادی سے انکار کر دیتے ہیں تو میں کچھ نہ کچھ کر کے بات کو کور کر لوں گی، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی شادی آئمہ سے بہت بہتر لڑکی سے کرواؤں گی۔ اب لگتا تو نہیں کہ تیمور درِ شہوار کی باتوں میں آ کے آئمہ سے شادی سے انکار کر دے گا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد درِ شہوار صحیح نند بن کے آئمہ کی زندگی میں زہر گھولنے والی ہے۔ ہر دوسرے دن گھر پہنچ جایا کرے گی اور آئمہ سے کہے گی کہ میری ماں نے ساری زندگی ہم لوگوں کی خدمت کی ہے، اب ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ وہ بیٹھ کے اپنی بہو سے خدمت کروائیں۔ بھائی ولید کے ماں باپ تو زندہ ہی نہیں تھے، ورنہ میری بڑی خواہش تھی کہ میرے ساس سسر ہوتے اور میں ان کی خدمت کر کے دعائیں لیتی۔ تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، اللہ سلامت رکھے میرے ماں باپ کو، تم ان کی خدمت کر کے خوب دعائیں لے سکتی ہو۔ اب درِ شہوار کو اتنا تو پتہ ہے کہ آئمہ نے ساری زندگی گھر پہ کام نہیں کیے، ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں نوکروں کی ایک فوج ہوتی تھی، لیکن درِ شہوار چاہتی ہے کہ وہ آئمہ کو اتنا تنگ کرے کہ اسے تیمور کے ساتھ شادی کے فیصلے پہ پچھتانا پڑے۔ اور تیمور، جس نے آئمہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری شادی کبھی وٹے سٹے کی شادی نہیں بنے گی، لیکن اب جس طرح سے وہ اپنی بہن کی سائیڈ لے رہا ہے اور آئمہ کو ہی جھوٹا بنا چکا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ تیمور کے اصل رنگ بھی آئمہ کو شادی کے بعد ہی نظر آئیں گے، جو پہلے تو تیمور کی شخصیت سے کافی مرعوب ہوئی تھی کہ بھابھی جیسی بھی ہیں، بہرحال تیمور اور اس کے پیرنٹس بھابھی سے کافی مختلف ہیں۔ ویسے ناظرین، کیا لگتا ہے درِ شہوار، جس کی پوری کوشش ہے کہ آئمہ اور تیمور کی شادی ہو ہی نہ، کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔